شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولی کھانے سے تھکن دور ہوتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ ٹماٹر ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیرہ کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نیم کے پتے کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ توری کھانے سے آنکھوں کی دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پالک کھانے سے گیس اور قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو تو آدھا گھنٹہ دہی لگا کر نہا لو، ایک بار میں ہی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جیل میں آلو کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لکوا کی بیماری ہو تو لہسن پر شہد لگا کر کھاؤ۔ سر میں خارش ہے تو لیموں کے رس میں چنبیلی کا تیل ملا کر لگاؤ۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے خوبصورتی آ جاتی ہے۔ املی کا رس پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ املی کے مربع کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ جن کا دماغ کمزور ہو نہار منہ دہی کھایا کرے۔ ناف میں تیل لگانے سے آنکھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر سردیوں میں جسم کو گرم رکھنا ہے تو سوکھے میوہ جات کھایا کرو۔ بھیگی ہوئی میتھی کا پانی پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گڑ کی چٹنی کھانے سے جسم کے اندر موجود زہریلے مادے باہر آ جاتے ہیں۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ رات کے وقت جرابیں پہن کر مت سوئیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ لوگ بائیں کروٹ لے کر سویا کریں۔ سر کے نیچے فوم کے 2 نرم تکیے رکھیں اور اپنے سر کو اونچا رکھیں۔ کھانے کے بعد پانی کبھی مت پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک ضرور کھایا کریں۔ دیسی انڈے کی سفیدی صرف دودھ کے اندر ملا کر پینا مفید ہے۔ مکئی استعمال کرنے سے بدن فربا ہوتا ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گاجر کا جوس بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں بے حد مفید ہے۔ یہ بدن کی فالتو چربی کو بھی خارج کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ معدے اور یرقان کے مرض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھائی جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ اگر بدن میں خارش کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی اور اصلی شہد فریج میں رکھنے سے جمتا نہیں۔ فون کالز وغیرہ بائیں کان سے سنا کریں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دوائی وغیرہ کبھی مت کھائیں۔ صبح کو زیادہ اور شام کو کم پانی پیا کریں۔ پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ لال رنگ کے اور سبز رنگ کے سیب سونگھ لینے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گڑ لے کر آگ میں ڈال دیں، اس سے نکلنے والا دھواں سونگھنے زکام فوری دور ہو جائے گا۔ رات کافی سرد ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی یخ ہوائیں میرے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ میرا دل تھا بری طرح سے بے چین تھا۔ میں بے صبری سے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ سردی کی راتیں ویسے بھی بہت طویل اور سرد ہوتی ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی مگر میں اس کا انتظار کرنے پر مجبور تھی۔ کرتی بھی کیوں نہ، آج میرے شوہر نے میری میڈیکل رپورٹس لے کر آنا تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی تھی اور اپنی زندگی میں اسے بہت ساری خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کی تو ابھی کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ شادی کو محض 2 ہی سال گزرے تھے کہ مجھے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ آج میرے شوہر نے میرا ٹیسٹ کروایا تھا اور لیب والوں نے کہا رپورٹس رات کو ملیں گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے کوئی معمولی بیماری ہوگی، پر ایسا نہیں تھا۔ مجھے تو جو بیماری نکلی اس کے بارے میں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی۔ میرے شوہر نے گھر آ کر مجھے بتایا رپورٹس میرے حوالے کی۔ رپورٹس پر نظر پڑتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے تو اسٹیج 4 کا کینسر تھا۔ کینسر کے مریضہ ہونا ایک عام سی بات نہیں۔
آپ میں سے کسی نے بھی اگر کبھی کینسر کے بارے میں سنا ہو یا خاندان میں کوئی مریض ہو، آپ جانتے ہوں گے کہ کینسر کتنی موذی مرض ہے، اور اگر انسان سے جینے کی امید ہی چھین لیتا ہے۔ میرے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ دل نہ صرف پریشان تھا بلکہ دل سے زندہ رہنے کی ساری امنگ ختم ہو چکی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں اب جیسے بستر سے لگ کر رہ چکی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے دور دور رہنے لگا تھا۔ مجھے ان کے دور جانے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ خود کو میرا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پر ایک دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، دیکھو زرین، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ میں تمہیں سعودی عرب لے کر جاؤں گا۔ تم کم از کم عمرہ تو کر ہی سکتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرے اس دنیا میں زیادہ دن نہیں، اس وجہ سے میں اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گئی۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی پریشانی یا فکر دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ منہ سے تو بارہا کہتا کہ مجھے تمہارے کینسر کی بیماری نے توڑ کر رکھ دیا ہے، پر اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے میرے اس دنیا سے جانے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ میں اپنے شوہر سے بات بھی کرتی تو اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ ایسے لگتا کہ وہ اپنی دکانداری کی فکر میں ہے۔ میری تو اسے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ میرے لیے یہ بڑا دکھی کر دینے والا لمحہ تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل دکھ تو میرا خانہ کعبہ کے پاس زمین میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے تو بہت ساری برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پر میرے ساتھ الٹ ہوا تھا۔ میرے لیے سعودی عرب جانا کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے آخری ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ بہرحال سعودی عرب پہنچ کر ہم لوگوں نے فوراً ہی عمرے کی ادائیگی کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی ہم لوگ عمرہ ٹکٹ لے کر آئے تھے۔ میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے اچانک سے چکر آتے اور میں گر پڑتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم طواف میں میرے ساتھ رہنا تاکہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے طواف کروا سکوں۔ تم کمزور ہو گئی ہو، تمہارے لیے اتنا زیادہ چلنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات مان کر اس کے ساتھ ساتھ ہی طواف کر رہی تھی۔ یوں میرا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد باہر آتے ہوئے مجھے اچانک چکر سا آ گیا۔ مجھے لگا جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نیچے کب گری مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ آگے کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی زیادہ وقت تو گزر چکا تھا۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ جب میری نظر آس پاس کے ماحول سے مانوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر لیٹی تھی جہاں آس پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایک خالی کمرہ تھا۔ کمرہ تو بہت نفیس تھا۔ میں لیٹی بھی ریشمی بستر پر ہوئی تھی۔ اس بستر کو دیکھ کر لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کسی عورت کا کمرہ ہے۔ کمرے میں جا بجا ایک مرد کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ بس یہ منظر دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو یہ کمرہ میرا نہیں تھا۔ اصل میں ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں بھی میرے شوہر کے کپڑے وغیرہ لٹک رہے تھے، پر یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا تو یہاں پر 2-3 عربی لباس لٹک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان بھی نکل گئی۔ میں کسی ایسے گھر میں ہوں جہاں پر آدمی رہتے ہیں۔ مجھے کسی آدمی کے ہی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ مارے حیرت کے میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی، کس کو مدد کے لیے پکاروں گی، اور کون مجھے یہاں سے میرے شوہر کے پاس لے کر جائے گا۔ ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ خدا جانے میرا شوہر کہاں گیا۔ اسے اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور ویسے اصولی طور پر تو مجھے ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور چکر آنے کی وجہ سے میں نیچے زمین پر گر چکی تھی۔ پر اب یہاں جہاں میں پڑی تھی یہ ایک اکیلی جگہ تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میں کیوں ہوں۔ خیر، میں نے سوچا کہ انتظار کرنا ہی مناسب رہے گا۔ کیا پتا میرا شوہر ہی مجھے کہیں لے کر آیا ہو۔ تبھی میں منتظر ہو گئی اپنے شوہر کی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک لڑکا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکے کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی ہوٹل میں، نہ اپنے شوہر کے آس پاس۔ یہ تو کوئی 16-17 سال کا لڑکا لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا، پھر میز میری بیڈ کے سامنے لا کر رکھی، اس پر سوپ رکھ دیا اور ساتھ میں کچھ دوائیاں بھی تھی۔
یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، یہ لڑکا تو کسی اپنے جاننے والے کی طرح میری حفاظت کر رہا تھا اور میری پرواہ بھی کر رہا تھا۔ میرا خیال رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے ان لوگوں نے مجھے کہیں بے ہوش پڑا دیکھا ہوگا تو مجھے یہاں پر لے آئے ہوں گے، لیکن میرے شوہر کا کیا؟ اس وقت تو اسے میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا وہ عربی لڑکا کمرے سے باہر چلا گیا، عربی لباس بھی اس نے پہن رکھا تھا، لیکن مجھے نہ اس کی زبان سمجھ آئی تھی نہ اس کو میری زبان سمجھ آ سکتی تھی، اس لیے وہ سوپ اور دوائیں رکھ کر چلا گیا۔ میرے لیے گولیاں دوائیاں کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ میں ابھی سوپ پی ہی رہی تھی کہ وہ لڑکا دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میں اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئی یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ وہ اندر آئی، اس نے مجھے دھیان سے چیک کیا، اس کے بعد میرے ماتھے پر بھی ہاتھ لگا کر دیکھا اور اس لڑکے کو کچھ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اس لڑکے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا۔ ہائے میری قسمت نہ تھی، مجھے عربی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی بولنا آتی تھی۔ میں انگریزی تو بول لیتی تھی پر ان لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی، سوائے یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے کے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ میں نے تو دل میں امید لگا رکھی تھی کہ شام تک میرا شوہر ہر صورت یہاں آ جائے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور مجھے عمرہ کروانے سعودی عرب لے کر آیا تھا۔ ظاہر ہے وہ مجھے اکیلا تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے کوئی بیماری بھی نہ تھی، نہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گیا۔ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جب میں بے ہوش ہوئی تھی، مگر شام سے رات ہو گئی۔ میرا شوہر جب نہیں آیا تو میری پریشانی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے بغیر ایک دن بھی گزارا ہو۔ میرے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے درد اس بات کا تھا اگر میرا شوہر مجھے نہیں ملا تو کیا ہوگا۔ فکر تھی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں انہی فکروں میں گم تھی کہ ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ پہلے آدمی سے عمر میں بڑا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر 30 سے 32 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے لمبا عربی سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر بال بھی گھنے تھے، اس کا رنگ بھی کافی گندمی اور کالا سا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر چکی تھی، یہ تو حلیے سے نہ ہی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا اور نہ ہی اس لڑکے کے جیسا ہمدرد اور خیال رکھنے والا ایسا لگتا تھا۔ یہ مجھے کوئی سزا دینے آیا ہے یا میں جیسے کوئی چور ہوں؟ مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چوکنی ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی وہ آدمی انگریزی بھی جانتا تھا۔ اس نے آتے ہی انگریزی میں مجھ سے بات چیت کرنا بھی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم ہماری زبان نہیں بول سکتی، پر ہم یہاں تمہیں اس لیے لے کر نہیں آئے کہ تم ہم سے باتیں کرو۔ ہمارا مقصد تمہیں لانے کا کچھ اور ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم آرام سکون اور رضامندی کے ساتھ ہمارا ساتھ دو گی یا پھر تمہیں تم سے زبردستی کرنا پڑے گی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں نے دہراتے ہوئے پوچھا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں اس سب جانتا ہوں کہ تم اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتی، پر تمہیں اب ہماری بات ماننا ہوگی۔ تم جس گھر میں ہو یہاں پر 3 لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے مجھے گانوں پر رقص کروانے کے لیے لایا ہے، پر اس نے جو بات کہی تھی وہ مجھے سخت حیران بھی کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے خلا نامہ لے لو، اسے مجبور کرو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں حیرت اور پریشانی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی مجھے میرے شوہر سے الگ کر کے کیا کرے گا۔ تبھی اس نے مجھے غصے سے آنکھیں دکھائی اور کہنے لگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو ہم لوگ اتنا برا کر سکتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ میں اس آدمی کی باتوں سے ظاہر ہے فوراً تو ڈرنے والی نہ تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تم جیسے ہزاروں لوگ بھی میرے راستے میں آ جائیں تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے دل سے یہ واہیات خیال نکال دو۔ میری بات سن کر وہ ہنستا اور بولا، تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لینا ہوگی اگر تمہیں اس کی سلامتی اور اس کی زندگی عزیز ہے تو کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی گردن کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں لا کر رکھ دوں گا۔
اگر تم نے اس سے طلاق نہیں مانگی۔ تو یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ آدمی مجھ سے میرے شوہر کو الگ کر کے آخر کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، کس چیز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ میں چپ ہو گئی تھی، نہ ہی میرا جواب ہاں میں تھا اور نہ ہی میرا جواب نہ میں تھا۔ تبھی اس نے موبائل فون لایا، مجھ سے سختی سے کہا، اپنے شوہر سے بات کرو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اور یہ بھی کہو کہ تمہیں کوئی اور پسند آ چکا ہے۔ اگر طلاق نہیں دے گا تو تم اپنی زندگی خوش باش کیسے گزارو گی؟ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو سمجھ میں نہیں پا رہی تھی کہ یہ آدمی مجھے ایسی فضول اور واہیات بات پر کیوں مجبور کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، بلا وجہ جھوٹ بول کر کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے مزید دیر کی منت سماجت کی یا پھر اس کا وقت ضائع کیا تو وہ میری کوئی بات نہیں سنے گا، بلکہ مجھے ایسی سزا دے گا کہ میں اپنے شوہر کو زندگی بھر نہیں دیکھ سکوں گی۔ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنے شوہر کو طلاق دے دو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے میرے آگے فون رکھا اور کہا کہ اپنے شوہر کو فون کرو، وہ تم سے بات کرے گا، تم اسے صاف صاف بتا دینا کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے جبکہ وہ اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہو اور بیوی بھی اسے سب سے زیادہ چاہتی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، وہ میری آواز سنتے ہی خوش ہو گیا، بولا کہ تم کہاں ہو؟ تو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی مرضی سے ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میرا دل بالکل خوش ہے، تمہیں میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرا شوہر بڑا حیران ہوا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک عربی کے گھر پر ہوں، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں اپنی بقیہ زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ میرا شوہر یہ سن کر حیران ہو گیا، بولا نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا تم کیوں کرو گی جبکہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو؟ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کے آخری دن میں تمہارے قریب رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ پر میں نے انتہائی ریابی سے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خواہ مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ بات کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ عربی ہنسنے لگا اور بولا کہ تمہارے شوہر کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، وہ تو تمہارے سامنے بس ناٹک کر رہا ہے کہ اسے تم سے محبت ہے، ورنہ وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، بلکہ تم سے دور جا کر وہ خوش ہوگا۔ میں سب شوہروں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس عربی کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا، اس نے مجھے کوئی تسلی نہ دی بلکہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال چھوڑ گیا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا، میں یہاں پر بیٹھی کیوں ہوں، مجھے کب جانے دیا جائے گا، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے اس کمرے میں انہوں نے کیوں باندھ کس کر رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگلی بار جب یہ آدمی آئے گا تو میں اسے منت کروں گی کہ مجھے کینسر ہے، ایک کینسر کی مریضہ کو اپنے ساتھ قید کر کے تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ پہلے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کوئی غلط فائدہ اٹھائیں گے، پر ایسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں موجود 3 عربی لڑکے تھے جو کہ اپنے کام میں مصروف رہے تھے، مجھ سے کسی نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی۔ اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 سے 3 دن گزر چکے تھے، میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں ان لوگوں کو اپنے کینسر کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ مجھے اپنے گھر سے خود ہی نکال دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ایک مریضہ شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا، اور ویسے بھی مجھے تو یہ لوگ تینوں وقت کا کھانا بھی دیتے تھے۔ اب تو مجھے پریشانی کم اور حیرت زیادہ ہونے لگی، آخر مجھے یہاں رکھ کر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ تبھی میں انتظار کرنے لگی شام کو، اس وقت کا جب اس گنجے عربی نے آنا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر میرا حال چال پوچھ لیتا تھا۔ اس دن جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے فوراً سے رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل نرم پڑ چکا تھا، میری طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ تب میں نے اس کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں تو کینسر کی مریضہ ہوں، میں آخری سٹیج پر ہوں، تم لوگوں نے مجھے یہاں پر قید کر رکھا ہے، تمہارا میرے ساتھ ایسا کون سا فائدہ جڑا ہے کہ تم لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، نہ تم لوگوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں، نہ تم لوگوں کو پیسے دے سکتی ہوں۔ میرا تو یہاں کوئی ایسا وارث بھی نہیں جسے تم لوگ میرے بارے میں کہہ کر اس سے پیسے لے سکو۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر چلی جاؤں، اپنے شوہر کے پاس جاؤں۔ خدا کے لیے میرے شوہر کو جھوٹ تو مت بولو، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔
وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بعد میں؟ بس یہ بات سننا تھی کہ وہ آدمی ہنسنے لگا، ہنس ہنس کر اس کے کہہ کے اب مجھے رونے پر مجبور کر رہے تھے۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کر تمہیں خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی۔ تم سوچو گی کہ تمہارے ساتھ جھوٹ میں نے نہیں، کسی اور نے بولا ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، سوچا کہ چلو اسی بہانے اس بڑے سے گھر سے باہر تو نکلوں گی، کیونکہ میں اتنے دن سے یہاں پر رہ رہی تھی، پر ایک بار بھی مجھے باہر جانے نہیں دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اس طرح سے ایک گھر میں قید کر رکھا تھا، پر آج جب اس نے مجھے اپنے ساتھ باہر جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی۔ میں فوراً سے تیار ہو گئی۔ تیار کیا ہونا تھا، میں نے تو وہی کپڑے 2-3 دن سے پہن رکھے تھے۔ اس آدمی نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ ہم بازار جائیں گے، میں تمہارے لیے 2-3 کپڑے لے لیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ تم میرا علاج نہیں کروا سکتے، میں نے اس سے غصے سے کہا۔ اگر تم جا سکتی ہو باہر جا کر اپنا خود کا خرچہ چلا لو، میں تو تمہیں کھانا بھی دے رہا ہوں، تمہارا خیال بھی رکھ رہا ہوں، پھر تم اتنی ناشکری کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں وہاں سے نکلنے سے بھی منع نہیں کیا، بس ہاں تم ذرا غصے میں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم غصے کی حالت میں گھر سے باہر جاؤ۔ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ویسے بھی مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر میں حیران تھی۔ اس وقت یکدم مجھے اپنا آپ بے سہارا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے تم لوگوں کی وجہ سے طلاق دے دی اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب میں جاؤں گی کہاں؟ کم از کم میرے شوہر کو ڈھونڈ کر تو دے دو، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے کہا، تم اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے ایک بار ہسپتال چلو، میرے کہنے پر چلو، چل کر اپنا ایک ٹیسٹ کرواؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم جھوٹی ہو یا میں جھوٹا ہوں۔ میں اس آدمی کی بات پر حیران تھی۔ بہرحال ہم لوگ ہسپتال چلے گئے۔ میں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، اگر آپ میرا چیک اپ کریں تو شاید مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ میں اپنے علاج کے لیے کوشش بھی کروں گی اور مجھے یہ بھی بتا دیا جائے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گی۔ تب ان ڈاکٹرز نے میرا ٹیسٹ کیا اور جب رپورٹس آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کسی نے غلط بیانی کی ہے کہ آپ کینسر کی مریضہ ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی کینسر ہے اور نہ ہی کوئی اور مرض ہے۔ آپ تو بالکل صحت مند ہیں، ہاں البتہ آپ کے جسم میں بہت ہی زیادہ پریشانی کے آثار ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو کسی بہت بڑے دکھ کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں تو زندگی میں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ڈاکٹرز کی بات سن کر حیران تھی۔ میرے سر پر تو موت کا خوف سوار تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب میں زندگی میں کبھی بھی اٹھ کھڑی نہیں ہو پاؤں گی، اب میں مر جاؤں گی، پر یہ لوگ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی اور سب کو تبھی مجھے لیڈی ڈاکٹرز نے بتایا، آپ کے ساتھ شاید کسی نے جھوٹ بولا ہو یا کوئی غلط رپورٹس آپ نے دیکھ لی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس رپورٹس کی بنیاد پر خود کو بیمار سمجھنا چھوڑ دیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر خوش ہوئی تھی اور حیران بھی، پھر سوچنے لگی یا تو میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو پھر ان ڈاکٹرز نے میرے شوہر کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا شوہر مجھے یہاں لے کر کیوں آتا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، کسی وجہ سے تو وہ مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے، ورنہ خواہ مخواہ اس کا دماغ تو خراب نہیں، وہ اتنا جذباتی ہو گیا اور مجھے عمرہ کروانے کے لیے سعودی عرب تک لے کر آیا۔ حالانکہ عمرہ کروانے میں اس کے کتنے پیسے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے میری شفا یابی کے لیے مجھے سعودی عرب لایا۔ میرے سارے خرچے اس نے برداشت کیے۔ میرے دل میں اپنے شوہر کی بے پناہ محبت اور قدر اور منزلت تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ میرے شوہر پر کوئی الزام مت لگائیں۔ اب میں اس آدمی پر غصہ کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر تمہاری وجہ سے گیا۔ ابھی اگر اسے پتا چلے کہ اس کی بیوی کو کینسر نہیں تو وہ کتنا خوش ہوگا اور میرے ساتھ رہنے کے لیے تمنا کرے گا، پر تم نے اس بیچارے کو مایوس کر دیا۔ میری بات سن کر وہ عربی پھر سے ہنس پڑا۔ دیکھو تم ابھی بھی نہیں سدھری، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم کینسر کی مریضہ نہیں ہو، پر تم یہ سوچو کہ تمہارا شوہر اتنا بھی بھولا تو نہیں کہ اس نے تمہیں غلط رپورٹس لا کر دکھا دی اور تمہیں یہ کہہ دیا کہ تم کینسر کی مریضہ ہو۔ میری بہن تم بہت ہی سادہ اور معصوم ہو، تمہاری صورت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ جیسا تمہارے شوہر نے کہا تھا اگر میں ویسا ہی کرتا تو اس کے بعد تمہیں یہاں پر چھوڑ دیتا،
تم اپنے طریقے سے اپنے گھر چلی جاتی، تمہارے ماں باپ تم پر یقین نہ کرتے، پر میری مانو میں تمہارے ماں باپ کے آگے گواہی دینے کو تیار ہوں، ان کے بیٹے نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس عربی کی بات سن کر حیران تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے، میرا شوہر اور وہ کافی عرصہ پہلے ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ جب میرے شوہر کی شادی مجھ سے ہوئی تھی تو اس نے اپنے دوست کو یہی بتایا کہ میری شادی ایک بہت ہی بد کردار لڑکی سے ہوئی ہے، میں اسے جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اس عربی نے میرے شوہر کو یہ منصوبہ بتایا کہ تم اپنی بیوی کو یہاں لے کر آؤ، اس کے بعد میں خود اسے طلاق دینے پر مجبور کروں گا۔ جب وہ تم سے طلاق مانگے گی تو خاندان میں کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، سب لوگ اسی کو بد کردار کہیں گے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کرے گا۔ مجھے ابھی بھی اس عربی کی بات پر یقین نہیں تھا، پر پھر اس نے میرے شوہر کا اعتراف سنا۔ وہ کال پر اپنے عربی دوست سے باتیں کر رہا تھا اور یہی کہتا کہ میں نیلم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت پانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے تم کسی طرح میری مدد کرو، اس بد کردار عورت سے میری جان چھڑواؤ۔ تو بہت ہی ایماندار آدمی تھا، وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ میں اس سے جھوٹ بولوں گا تو یہ میری مدد کبھی نہیں کرے گا، اس لیے جھوٹی کہانی سنا کر یمنی کے ذریعے مجھے اغوا بھی کروایا، اور پھر یہ سارا ڈرامہ خود ہی رچا کر میرے ماں باپ کے سامنے میری کال ریکارڈنگ بھی رکھی تھی کہ آپ کی بیٹی خود مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ میرے شوہر کا منصوبہ تو بہت ہی اچھا تھا، پر میرے کردار، میری شرافت، میرے چہرے پر لکھی اچھائی کی داستان نے یمنی کا دل بدل دیا۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے میرے ماں باپ کے سامنے اس ساری کہانی کی گواہی دی۔ اگر وہ میرے پاک دامنی کی گواہی نہ دیتا تو شاید میں سب کے سامنے بدنام ہو جاتی، مگر کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یمنی کی گواہی نے مجھے واقعی میں سب کے سامنے بدنام ہونے سے بچا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا شوہر بھی سدھر چکا ہے، پر اس کا دیا وہ دکھ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔